بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 43 میں آج ہم باب الاذان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس سبق میں ہم قضا نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کے احکامات کو جانیں گے، اور آخر میں مؤذن کے کچھ آداب جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف، وہاں سے ان تمام احکامات کو جانتے ہیں۔ فرمایا وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، فوت ہونے والی اور قضا ہو جانے والی نماز کے لیے بھی اذان دے گا، وَيُقِيمُ، اور اقامت بھی کہے گا۔ یعنی اذان اور اقامت فوت شدہ نماز کو جب بعد میں اس کی قضا کرے گا تو اذان اور اقامت دونوں کہے گا، چاہے وہ جماعت کے ساتھ فوت شدہ نماز ادا کر رہے ہوں، قضا اس کی پڑھ رہے ہوں، یا اکیلا ایک آدمی پڑھ رہا ہو، تو مسنون یہی ہے کہ وہ اس نماز کے لیے بھی اذان اور اقامت کہے۔ لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا الفجر، فجر کی نماز کی قضا فرمائی ہے، غدات لیلۃ التعریس، لیلۃ تعریس والی صبح، باذان، اذان کے ساتھ، و اقامت، اور اقامت کے ساتھ۔ لیلۃ التعریس، تعریس کہتے ہیں کہ مسافر جہاں کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اس کو تعریس کہتے ہیں۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی موجود تھی، تو ایک جگہ پر رات ٹھہر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح سب کو جگا دوں گا، لیکن ان کو بھی جب وہ کجاوے کے ساتھ ٹیک لگایا تو ان کو بھی ایسی نیند آئی کہ صبح وہ نہ اٹھ سکے اور نہ ہی کسی کو جگا سکے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، اور اس سورج کی تپش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ حضرت بلال وہ جو آپ نے قول رات کو کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس طرح کی نیند مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی جس طرح کی اس رات کو مجھے نیند آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری روحوں کو تمہارے اجساد سے نکال دیا تھا، تو اس جگہ کو تبدیل کرو اور آگے چلو۔ پھر کہیں تھوڑا آگے چلے، تب تک سورج بلند ہوا، اشراق کا وقت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ سب سے پہلے فرمایا تحولوا عن مکانکم الذی اصابتکم فیہ الغفلہ، جس جگہ پہ تمہیں غفلت پہنچی ہے اس جگہ سے پھرو، کوچ کرو۔ فامر بلالا، پھر بلال کو حکم دیا، فاذن واقام وصلی، دیکھیں اذان کا حکم دیا، پہلے انہوں نے اذان فرمائی، پھر اقامت، اور پھر اس کے بعد نماز۔ تو یہاں پہ دیکھیں اذان اور اقامت، یہ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر دونوں ملتے ہیں۔ یہی احناف کا مستدل بھی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اقامت پر ہی اکتفا کرے، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ روایت ہے، حین قفل من غزوۃ خیبر سار لیلۃ ثم توضأ رسول اللہ، بیچ میں روایت کو اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا، جو مطلوبہ عبارت ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دیکھیں یہاں پہ امر بلالا کے بعد اذن نہیں ہے، اذان دینے کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اذان نہیں ہوئی، صرف اقامت پر اکتفا کیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رحمہ اللہ، تو یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے، فی اکتفائہ بالاقامتی، ان کے اقامت کے اوپر اکتفا کرنے کے قول کے بارے میں۔
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری صحیح احادیث کے اندر اذان کا ذکر ہے، جیسے کہ لیلۃ تعریس کی یہ روایت ہے، اور ابھی ہم متعدد فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان اور اقامت دونوں کا ذکر ہم ایک حدیث کے اندر ابھی دیکھیں گے، تو اس میں بھی ہے۔ تو متعدد احادیث کے اندر چونکہ اذان کا ذکر ہے تو اس لیے ہم اسی کو لیں گے، اور راجح قول بھی یہی ہے۔ فَإِن فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ اذن للأولی و اقام، اگر ایک سے زائد نمازیں فوت ہو گئی ہوں تو پہلی نماز کے لیے تو اذان بھی کہے گا اور اقامت بھی کہے گا، لما روینا، جیسے کہ لیلۃ تعریس کی روایت ہم نے آپ کے سامنے روایت کی۔ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الْبَاقِي إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، باقی نمازوں کے اندر اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اذان کہے اور چاہے تو اقامت کہے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہہ دے اور اس پر اکتفا کر دے تو بقیہ نمازوں میں اس کو اختیار ہے، البتہ پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے گا۔ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى حَسْبِ الْأَدَاءِ، یہ جو فرمایا کہ اذان اور اقامت پہلی کے لیے کہے گا اور بقیہ کے لیے اقامت یا اذان میں سے کوئی بھی کہہ دے، تو مطلب یہ ہے کہ تاکہ قضا وہ ادا کے مطابق ہو جائے، کیونکہ ادا کے اندر اذان ہوتی ہے ایک مرتبہ اور پھر اس کے بعد اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی اذان اور اقامت ہو تاکہ ادائیگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ہو جائے۔ وَإِنْ شَاءَ اخْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ، اور اگر چاہے تو یعنی یہاں پہ یہ فرمایا کہ ایک اختیار تو یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کہے تاکہ قضا ادا کے مطابق ہو جائے کہ ہر ادا نماز کے لیے اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ چاہے تو صرف اقامت کے اوپر ہی اکتفا کر لے، بقیہ نمازوں میں اذان نہ کہے۔ کیوں؟ لأن الاذان للاستحضار، اس لیے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے دی جاتی ہے، لوگوں کے حضوری کو طلب کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ وہم حضور، یہاں پر تو یہ سارے کے سارے حاضر ہیں، اس لیے بقیہ نمازوں کے اندر اگر اذان نہ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، انہ یقیم لما بعدہا ولا یؤذن، کہ بقیہ نمازوں کے اندر یعنی پہلی نماز کے علاوہ بقیہ نمازوں میں وہ صرف اقامت ہی کہے، اذان نہ کہے۔ قالوا، فقہا فرماتے ہیں کہ یجوز ان یکون ھذا قولہم جمیعا، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کا قول ہو، یہ جو ہے کہ صرف بقیہ نمازوں کے اندر صرف اقامت کہے، اذان نہ کہے، تو یہ سب کا، ان تمام فقہا کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اختیار جو دیا گیا ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کہے یا صرف اقامت پر اکتفا کرے، تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اختیار نہیں ہے، صرف ایک ہی کام اس نے کرنا ہے کہ اقامت ہی کہے، اذان نہ کہے، دونوں کے کرنے یا ایک کے کرنے اور ایک کو چھوڑنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ امام ابو بکر رازی مراد ہیں قالو سے، اور اس کے علاوہ بقیہ فقہا بھی، کہ یہ سب کا قول، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، سب کا یہ قول ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ، اور مناسب یہی ہے اور اذان کے آداب میں سے ہے کہ مؤذن اذان دے اور اقامت کہے پاکی پر۔ یہاں سے کچھ مؤذن کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ پاکی پر اذان اور اقامت دونوں باوضو ہو کر دے۔ فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگر وضو کے بغیر اذان دے دی، جازا، تو گنجائش ہے، جائز تو یہ بھی ہے، لأنہ ذکر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گوئے کہ ایک ذکر ہے، ولیس بصلاۃ، نماز تو ہے نہیں کہ جس کے لیے طہارت شرط ہو، ایک ذکر ہے تو زبان پاک ہے تو لہذا زبان سے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ فکان الوضوء فیہ استحبابا، پس وضو اس کے اندر مستحب کے درجے میں ہے، کما فی القراءۃ، جس طریقے سے قرآن مجید کو زبانی پڑھنے سے متعلق بات ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہاں اذان بھی بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے۔
وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لیکن اقامت بغیر وضو کے کہنا مکروہ ہے. کیوں؟ لما فیہ من الفصل بین الاقامت والصلاة، کیونکہ اس میں اقامت اور نماز کے درمیان فصل کرنا اور درمیان میں وقفہ کرنا لازم آئے گا، جبکہ اقامت اور نماز کے درمیان وقفہ کرنا وہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے. کیونکہ اقامت کے بعد جب یہ وضو کرنے کے لیے جائے گا تو خواہ مخواہ بیچ میں فاصلہ تو آنا ہی ہے، اس لیے اس کراہت کی وجہ سے اقامت وہ بغیر وضو کے نہ کہے. وَيُرْوَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا، ایک روایت میں یہ بھی ہے جو کمزور سی روایت ہے بعض فقہا سے، کہ اقامت بھی طہارت کے بغیر کہنا مکروہ نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا أَحَدُ الْأَذَانَيْن، کیونکہ اقامت بھی تو دو اذانوں میں سے گویا کہ ایک ہے، گویا کہ یہ بھی اذان ہی کی طرح کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تو جس طریقے سے وہ ذکر ہے تو یہ بھی ذکر ہے، تو لہٰذا اس میں جب مکروہ نہیں ہے بغیر طہارت کے اذان دینا، تو اقامت کرنا بھی بغیر طہارت کے مکروہ نہیں ہونا چاہیے. وَيُرْوَى، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا، اذان بھی مکروہ ہے، اقامت تو مکروہ ہے ہی. اس قول کا بالکل برعکس ہے کہ اذان بھی مکروہ ہے بغیر طہارت کے کہنا. کیوں؟ لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه، کہ مؤذن اس صورت میں یعنی بے وضو اذان دینے کی صورت میں وہ ایسے کام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے کہ جس کام کو وہ خود قبول کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ خود تو اذان دینے کے بعد مسجد سے باہر نکل جائے گا وضو کے لیے، جبکہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلا رہا ہے. تو جو کام خود نہیں کرے گا اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو گیا، تو ایسا کرنا ظاہر ہے مناسب نہیں. اور یہی راجح قول ہے کہ بہرحال کراہت تو پھر بھی ہے بغیر وضو کے اذان دینے میں. وَيُكْرَهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُوبٌ، جنبی ہونے کی حالت کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. غسل واجب ہے تو اس حالت میں اذان دینا یہ مکروہ ہے. روایتاً واحدتاً، ایک ہی روایت ہے اس میں کہ بہرحال اس میں کراہت موجود ہے. ووجہ الفرق علی احدى الروایتین، کہتے ہیں کہ جو فرق ہے کہ وہاں پر یعنی حدث کے اندر یعنی وضو ٹوٹنے کے اندر دو روایتیں ہیں کہ ایک میں کراہت ہے ایک میں نہیں ہے، اور جنبی ہونے کی حالت میں صرف ایک ہی روایت ہے کہ مکروہ ہے، دوسری کوئی روایت عدم کراہت کی نہیں ہے. تو دو روایتوں میں سے ایک روایت پر یعنی محدث کے اندر جو ہم نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جس میں کراہت نہیں ہے، تو اس روایت کے اوپر دیکھتے ہوئے جنبی ہونے کی حالت کے اندر جو کراہت ہے اور بے وضو ہونے کی حالت میں جو ایک روایت میں کراہت نہیں ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جنبی ہونے کی حالت کے اندر بھی وضو تو پھر بھی نہیں ہوتا، اگرچہ غسل بھی واجب ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وضو بھی نہیں ہوتا، اور ادھر بے وضو شخص اذان دے تو اس میں کراہت نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ جنبی آدمی اگر اذان دے تو اس میں کراہت ہے. فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ ان للاذان شبہا بالصلاۃ، یہ شبہا بالصلاۃ، کہ اذان کی مشابہت نماز کے ساتھ بھی ہے. من وجہ نماز کے ساتھ مشابہت ہے اور من وجہ مشابہت نہیں ہے. من وجہ مشابہت اس طرح ہے کہ جس طریقے سے اذان قبلے کی طرف رخ کر کے دی جاتی ہے تو نماز بھی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے. جس طریقے سے اذان کے اندر تکبیرات ہیں اس طریقے سے نماز کے اندر بھی تکبیرات ہیں. جس طریقے سے اذان کے اندر بھی ایک خاص ترتیب ہے تو اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی ایک خاص ترتیب ہے. اور جس طریقے سے اذان کے اندر بھی بات نہیں کی جاتی اس طریقے سے نماز میں بھی بات نہیں کی جاتی. تو یہ کچھ مشابہت ہیں جس سے یہ اذان من وجہ نماز کے مشابہ ہے، اور من وجہ یہ نماز کے مشابہ نہیں ہے کہ چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ نماز کے اندر تو باقاعدہ طور پر رکوع سجدہ یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، جبکہ اس میں نہیں کی جاتی. اس میں قرآن مجید کی تلاوت سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں نہیں پڑھی جاتی، تو من وجہ مشابہت نہیں بھی. لہذا دونوں مشابہتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے فتشترط الطہارۃ عن اغلظ الحدثین دون اخفہما، دونوں مشابہتوں کو دیکھتے ہوئے نماز کے ساتھ مشابہت کا اطلاق کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ نماز تو بے وضو نہیں ہوتی اور جنبی ہونے کی حالت میں تو بطریق اولا نہیں ہوتی، تو اس طرف
کا خیال رکھتے ہوئے طہارت کو شرط قرار دیا گیا اغلظ الحدثین سے، یعنی دونوں حدثوں میں سے حدث اصغر اور حدث اکبر میں سے جو سب سے زیادہ سخت حکم رکھنے والا ہے یعنی جنابت والا حدث، تو اس سے پاکی کو شرط قرار دے دیا گیا کہ اس سے تو بہرحال پاک ہونا چاہیے مؤذن کو، کیونکہ نماز کے ساتھ مشابہت ہے اذان کی، تو لہذا اس سے پاکی کو شرط قرار دے دیا گیا۔ اور اس میں سے جو اخف ہے یعنی حدث اصغر صرف بے وضو ہو جانا، اس میں طہارت کو شرط نہیں قرار دیا گیا، تو اس لیے بے وضو ہونے کی حالت میں اگر اذان دی تو اس میں وہ کراہت نہیں ہے کہ جو کراہت جنبی ہونے کی حالت کے اندر ہے۔ تو اس اذان کے نماز کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ فرق ہو گیا کہ جنبی ہونے کی حالت میں اذان دینا مکروہ ہے اور بے وضو حالت میں اذان دینا مکروہ نہیں ہے۔ عملا بالشبہین، دونوں مشابہتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں مذکور ہے اذا اذن واقام على غیر وضوء لا يعید، اگر اذان اور اقامت دونوں بغیر وضو کے کہہ دیے تو لوٹانے کی یعنی ان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن والجنوب احب الی ان یعید، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنبی آدمی کے لیے میں اچھا یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک سب سے اچھا یہی ہے کہ اس کی جو اذان ہے وہ دوبارہ اور اقامت بھی دوبارہ کہی جائے۔ وَإِن لَمْ يُعِدْ، اگر نہ بھی کہی گئی جنبی آدمی کی اذان اگر اور اقامت کا اعادہ نہ بھی کیا گیا، اجزأہ، نماز کے لیے یہ کافی ہو جائے گی، نماز کافی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ نماز تو بغیر اذان کے بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر اگر جنبی کی اذان کا اعادہ نہیں بھی ہوا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اما الاول، اب اس قول کے اندر جو اول قول ہے کہ اعادہ نہ کرے، فلخفت الحدث، غیر وضو کی بات ہے کہ غیر وضو کے اندر اعادہ نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ اس وجہ سے کہ چونکہ حدث اصغر ہے تو اس کا حکم خفیف ہے، اس وجہ سے اعادہ نہ کرنے کا حکم کیا گیا، لگایا گیا۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور جہاں پہ یہ جنبی کے لیے اعادے کا حکم دیا گیا، اس قول میں فَفِي الْإِعَادَةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ روایتانی، کیونکہ جنابت کی حالت میں اذان دے دی تو اس کا اعادہ کرنے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں اعادہ کریں ایک روایت میں نہ کریں، تو اس لیے اس میں یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا اعادہ کر دیا جائے، اور یہی راجح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جنبی آدمی کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ والاشبہ، سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ فقہ کے قریب قول کیا ہے کہ ان یعاد الاذان دون الاقامہ، کہ اذان کا اعادہ کیا جائے، جنبی آدمی کی اذان کا اعادہ کیا جائے، اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ لأن تکرار الاذان مشروع دون الاقامتی، کہ اذان کا تکرار، بار بار اذان کا کہنا یہ تو مشروع ہے شریعت میں، کہ جیسے کہ جمعہ کے اندر دو اذانیں کہی جاتی ہیں، تو اذان کا تکرار تو مشروع ہے، لیکن اقامت کو دو مرتبہ کہنا یہ مشروع نہیں ہے شریعت میں، اس لیے اذان کو تو دوبارہ کہا جائے لیکن اقامت کو دوبارہ نہ کہا جائے۔ وقولہ، امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ وَإِن لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، کہ جنبی آدمی کی اگر اذان اور اقامت کا ادا نہیں کیا گیا تو نماز کافی ہو جائے گی، نماز کے لیے وہی پہلے والی اذان کافی ہو جائے گی۔ یعنی الصلاۃ، یہاں پہ اجزاء سے مراد نماز ہے، یعنی نماز کے لیے وہ پہلے والی اذان ہی کافی ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنها جائزة بدون الاذان والاقامت، کیونکہ نماز تو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے بھی ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت نماز کے لیے شرط نہیں ہے، البتہ مسنون ہے۔ قال، اب یہاں سے آگے عورت کی اذان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ، اسی طریقے سے جب عورت اذان دے دے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کی اذان کا بھی مستحب یہ ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے۔ معناہ یستحب ان یعاد، بہتر یہ ہے کہ اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔ لیقع علی وجہ السنہ، تاکہ اذان سنت کے مطابق ہو جائے۔ مذکر آدمی، مرد آدمی کے لیے اذان دینا مسنون ہے۔ کسی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان نہیں دی، نہ اس سے دلوائے گی۔
کیونکہ عورت کی آواز بھی سطر ہے، تو جب عورت اپنی آواز کو اونچا کرے گی تو گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا، اس لیے اس کی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، ایک ادب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اس نماز کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے۔ وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، اور ضروری ہے کہ اس اذان کا وقت کے داخل ہونے کے بعد دوبارہ اعادہ کیا جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ، اس لیے کہ اذان دی جاتی ہے اعلام کے لیے، لوگوں کو وقت کا بتانے کے لیے۔ وقت جو بہت بڑا نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے اور ادائیگی کے لیے شرط ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ جبکہ وقبل الوقت تجہیل، وقت سے پہلے اگر اذان ہوگا تو لوگوں کو مزید مجہول کر دینا ہے، وقت ان کے اوپر جہالت میں ڈال دینا ہے ان کو، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ کہیں وقت سے پہلے نماز پڑھ دیں گے، تو یہ بہت بڑا ایک یعنی نماز کے حوالے سے بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے اس اذان کو دوبارہ کہا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ وقت سے پہلے اذان دے دی تو ان کو غصہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ جا کر باقاعدہ اعلان کرو کہ یہ شخص جو ہے وہ بھول گیا ہے اور اذان جو ہے وہ دوبارہ کہی جائے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، کہ فجر کے لیے بہرحال دوسرے نصف، رات کے دوسرے نصف کے اندر اذان اگر صبح صادق سے پہلے بھی دے دی جائے تو یہ جائز ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں لتوارث اہل الحرمین، اہل حرمین یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر یہ عادت چلی آ رہی ہے، توارث ہے اور نسل در نسل یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ دوسرے نصف میں رات سحری کے وقت، تہجد کے وقت فجر کے لیے لوگوں کو جگانے کے لیے اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ والحجت علی الکل، ان سب کے لیے جو ان کے خلاف جو دلیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر ہکذا، کہ تم اذان مت دو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر یعنی صبح صادق اس طریقے سے پھیل جائے۔ کس طریقے سے پھیل جائے؟ ومد یدیہ عرضا، چوڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور دائیں بائیں اس طریقے سے ہاتھوں کو لمبا کر کے چوڑائی میں پھیلا دیا کہ چوڑائی کی شکل میں جو صبح صادق کی روشنی پھیلتی ہے، جب تک یہ نہ پھیل جائے اس وقت تک تم اذان مت دو۔ اور جو اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، جس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره، کہ بلال کی اذان آپ میں سے کسی کو نیند وغیرہ کرنے سے نہ روکے اور کہیں تمہیں دھوکے میں بھی نہ ڈال دے۔ لا یغرنکم بھی ایک روایت میں ہے فانه يؤذن او ينادي بليل، وہ رات کے وقت اس لیے اذان دیتے ہیں یا پکار لگاتے ہیں تاکہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ کیا ہو جائیں، واپس چلے جائیں گھروں کو، آرام کریں۔ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو وہ جگا دیں تاکہ وہ اپنی تہجد میں مشغول ہو جائیں۔ تو وہ تہجد اور سحری کے لیے اذان دیتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ فجر کے لیے اذان دیتے تھے۔ تو یہاں پر جو ایک روایت آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ فوت شدہ نمازیں جب متعدد ہوں تو ان کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہی جائیں۔ اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں پے در پہ قضا ہو گئی تھیں، تو ان جہاں تک کہ وہ رات کا وقت آ گیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء۔ یہاں پہ دیکھیں کہ بلال کو حکم دیا سب سے پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہی گئی، ظہر کے لیے، پھر عصر کے لیے صرف اقامت، مغرب کے لیے صرف اقامت، عشاء کے لیے صرف اقامت۔ تو یہی احناف کا قول ہے اور یہی راجح قول ہے کہ پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں اور بقیہ نمازوں کے لیے صرف اقامت کہی جائے۔
والمسافر یؤذن ویقیم، جب آدمی سفر میں ہو تو اس کے لیے اذان سے متعلق حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اذان بھی کہے گا اور اقامت بھی کہے گا سفر میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ابھی ملیکہ کے 2 بیٹوں کے لیے، اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اور اس طریقے سے مبسوط کے اندر یہ حکم مالک بن حویرث اور ان کے چچا زاد بھائی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یعنی مالک بن حویرث ہیں وہ، اور اسی طریقے سے دوسرے ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب تم سفر کرو، اذا سفرتما، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واپس جانے لگے تو ہمیں یہ فرمایا کہ جب تم سفر کرو فأذنا، تم دونوں اذان دو، یعنی تم میں سے ایک اذان دے، وأقیما، اور تم میں سے ایک اقامت کہے، فإن ترکہما جمیعا یکرہ، اگر دونوں کو چھوڑ دیا، اذان اور اقامت دونوں کو چھوڑ دے مسافر، تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَلَوْ اکتفى بِالْإِقَامَةِ جَازَ، اگر اقامت کے اوپر ہی اکتفا کرے تو یہ بھی درست ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِاسْتِحْضَارِ الْغَائِبِينَ، کیونکہ اذان تو غائب لوگوں کی حاضری کو طلب کرنے کے لیے، ان کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وَالرِّفْقَةُ یا وَالرُّفْقَةُ حاضرون، اور جو ساتھی ہیں مسافر وہ تو وہاں سب حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اس لیے اگر اذان نہ بھی کہی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اقامت تو بہرحال کہی جائے۔ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الْافتتاح، اور اقامت وہ نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے، وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ، اور مسافر اس افتتاح کے اعلان کے تو محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اقامت ضروری ہے مسافر کے لیے، لیکن اذان کہنا نہ کہنا بھی اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ فَإِن صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ، اگر کوئی شہر کے اندر ہے یعنی اپنے گھر میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یصلی بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وہ اذان اور اقامت دونوں کہہ کر نماز پڑھے، اکیلا پڑھ رہا ہے پھر بھی اس کے لیے یہی ادب ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ وہاں جماعت گھر میں کر رہے ہیں تو پھر بھی یہی اس کے لیے ادب ہے۔ لِيَكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ، تاکہ اس کی گھر کے اندر بھی ادائیگی وہ جماعت کی حالت کے اوپر اسی حیت پر ہو۔ وَإِن تَرَكَهُمَا جَازَ، اگر کوئی آدمی گھر کے اندر ان دونوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے پھر بھی اس کے لیے گنجائش ہے، کیوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان اور اہل علاقہ کی جو اذان ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ محلے کے اندر جب اذان ہو جاتی ہے تو وہ گوئے کہ سب کی طرف سے ہے، جب اس میں کوئی آدمی معذور ہے، وہ مسجد نہیں جا سکتا، کسی مجبوری سے نہیں جا سکا، تو وہ اگر گھر میں پڑھتا ہے تو وہی محلے کی اذان اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہمارا یہ باب اذان مکمل ہوا، اور آخر میں ہم نے کچھ اذان کے آداب بھی الحمدللہ ذکر کر دیے، اور وقت سے پہلے نہ اذان دینے کا حکم اور فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان دینے کا حکم ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم نماز کی شرائط کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔